آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں۔ یہ کہانی ایک جنگل کی ہے جہاں پر سبھی پرندے اپنے اپنے مضبوط گھروں میں رہتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک غریب رانو چڑیا درخت پر رہا کرتی تھی۔ اس کا نہ تو کوئی گھر تھا اور نہ کوئی فیملی تھی، وہ بلکہ اکیلی تھی۔ اس کی اس مجبوری کی وجہ سے کوئی بھی پرندہ اس کی مدد نہیں کرتا تھا۔ ان دنوں میں بارشوں کا موسم آنے والا تھا۔ سبھی پرندوں نے اپنے گھروں کو مضبوط کر لیے تھے۔ بارش کے پانی کی وجہ سے انہیں کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک دن رانو چڑیا درخت پر بیٹھی ہوئی تھی، تبھی کچھ پرندے اس کے پاس آتے ہیں۔ ارے دیکھو پرندوں، یہ غریب چڑیا کیسے ایک درخت پر بیٹھ کر اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اس چڑیا کی اتنی اوقات کہاں ہے جو یہ گھر بنا سکے۔ ارے گھر تو دور کی بات ہے، اس چڑیا کی تو گھونسلہ بنانے کی بھی اوقات نہیں۔ سارے پرندے رانو چڑیا غریب اور بے گھر ہونے کا مذاق اڑا رہے تھے، جس کی وجہ سے رانو چڑیا ان سبھی پرندوں کی باتیں سن کر رونے لگتی ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ پرندے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آخر کیوں میں اتنی غریب ہوں؟ کیوں میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس اپنی فیملی ہے؟ کیوں میں ہی اس دنیا میں اکیلی ہوں؟ سارے پرندے میری غریبی کا مذاق اڑا رہے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے رات ہو جاتی ہے اور پھر رانو چڑیا اداس ہو کر اسی درخت پر سو جاتی ہے۔ تبھی بہت تیز بارش ہوتی ہے اور جنگل کی ساری ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ رانو چڑیا جس ٹہنی پر بیٹھی تھی وہ بھی ٹوٹ کر گر جاتی ہے اور اس کی وجہ سے رانو چڑیا کو چوٹ بھی لگ جاتی ہے اور پھر صبح ہو جاتی ہے۔ رانو چڑیا اسی درخت کی ٹہنی پر نیچے زخمی تھی۔ ذرا دیکھو اس غریب چڑیا کو، کیسے پھٹک کر زمین پر پڑی ہے۔ ارے میرے پاؤں میں چوٹ لگی ہے، کوئی میری مدد کرو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ ارے چل بھاگ یہاں سے، تجھے چھو کر ہمارے ہاتھ بھی گندے ہو جائیں گے۔ سارے پرندے رانو کا مذاق اڑا کر رانو کو زخمی کی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بیچاری رانو چڑیا مشکل سے اڑ کر دور ایک بانس کے درخت پر بیٹھ جاتی ہے۔ سارے پرندوں نے ٹھیک ہی کہا تھا، مجھے ایک پکا گھر بنا لینا چاہیے ورنہ بارش میں تو میری حالت خراب ہو جائے گی۔ لیکن میں گھر کیسے بناؤں؟ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں ایک گھر بنا سکوں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد رانو چڑیا کو اپنے سامنے پڑی بانس کی کچھ لکڑیاں دکھائی دیتی ہیں۔ ارے واہ، یہاں پر تو بہت ساری بانس کی لکڑیاں ہیں، کیوں نہ میں اس سے اپنا گھر بنا لوں تاکہ مجھے بارش میں اپنا سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے۔ رانو چڑیا بانس کی لکڑیوں کو لے کر ایک جگہ اکٹھی کرتی ہیں اور ان سے اپنا بانس کا گھر بنانے لگتی ہے۔ کچھ دنوں کی محنت کے بعد رانو چڑیا اپنا بانس کا مضبوط گھر بنا لیتی ہے اور اس میں آرام سے رہنے لگتی ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد جنگل میں بہت تیز طوفان آتا ہے، جس سے جنگل کے پرندوں کے مضبوط گھر بھی گر جاتے ہیں۔ سبھی پرندے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارے دوستو، اس طوفان نے تو ہمارے مضبوط گھروں کو بھی توڑ دیا۔ ارے بھائیو، میں نے سنا ہے رانو نے مضبوط بانس کا گھر بنایا ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، شاید وہ کچھ مدد کر دے۔ پھر سارے پرندے رانو کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ارے رانو، تیرے بانس کا گھر تو بہت مضبوط ہے، ہم سب کے گھر تو تیز طوفان میں گر گئے ہیں، لیکن تیرے اس مضبوط گھر کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ رانو، ہم نے تجھے بہت برا بھلا کہا ہے، تیری کبھی مدد نہیں کی، پلیز ہمیں معاف کر دے۔ ہم آج کے بعد تجھے الٹا سیدھا نہیں کہیں گے، تو پلیز ہمیں اپنے گھر میں رہنے دے۔ کوئی بات نہیں پرندوں، تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، اتنا ہی کافی ہے میرے لیے، آ جاؤ میرے گھر میں۔ پھر رانو چڑیا سبھی پرندوں کو اپنے گھر میں بلا لیتی ہے اور وہ سب پرندے خوشی خوشی سے رانو کے ساتھ رہنے لگتے ہیں۔